مستقل مزاج بنیے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بڑی مزیدار ہونے والی ہے، انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس میں ہمارے معاشی زندگی کے لیے ایک بڑا لیسن ہے ہمارے پاس۔ شکار کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ٹائیگر خوراک کے لیے اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، مگر اس کی ناکامی کا تناسب 90% ہے، یعنی اس کے 100 حملوں میں سے 90 حملے ناکام رہتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگ جان لیں۔ چیتا اگر اپنی خوراک کے لیے 100 دفعہ حملہ کرے تو ان میں سے 50 بار وہ ناکام لوٹتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اگر وہ ہر حملے میں ہی کامیاب ہو جائے پھر تو ہرنیاں جنگل سے ختم ہی ہو جائیں گی۔ چیتا اگر انسانوں میں رہتا ہو تو ہم اسے تانے دے Lucky to دے see کر this اس کی cheetah زندگی coming at the عذاب بنا very دیں last کہ بہت second. افسوس ہے تم پر، تم فلاں ہرن نہیں پکڑ سکے، فلاں خرگوش بھی تم کو چکمہ دے گیا۔ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے بھائی۔ ہم ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایگزام میں فیل ہوتا ہے تو فوراً ہی تان و تشریح شروع ہو جاتی ہے، تم فیل ہو گئے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے برعکس آپ ان جنگل کے جانوروں کو دیکھیں جو حملہ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، ان کو سکسیس آخر کار مل ہی جاتی ہے، بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں، اس کی بھوک کے اندر ہی وہ ہرنی کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ اگر چیتے کے 100 حملے ہی کامیاب ہوں تو پھر تو جنگل میں کمپٹیشن ہی ختم ہو جائے گا۔ ہرنی کس کو کمپیٹ کرے گی؟ جو ہرنی ہے اس کے پاس ڈاج کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، وہ زگ زیگ بھاگتی ہے، اور چیتے کو اللہ تعالیٰ نے سپرنٹ دیے ہوئے ہیں، وہ بھی بھاگتا ہے۔ اب ہر دفعہ ہرنی بھی نہیں بچتی اور ہر دفعہ چیتا بھی سکسیسفل نہیں ہوتا۔ ہماری لائف بھی اسی سے مواصلت رکھتی ہے دوستوں۔ زندگی میں ناکامیاں آئیں گی لیکن اس کے بعد کامیابی بھی لکھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ یہ ویڈیو میں دیکھیں، چیتے کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے ہرنیوں کا جھنڈ ہوتا ہے، لیکن وہ جب شکار کے لیے نکلتا ہے تو اس کی نظر صرف ایک ہی ہرنی پر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی آگے اور 2-3 ہرنیاں آ جائیں گی تو وہ اپنے ٹارگٹ کو چھوڑ کر اس کو پکڑ دیتا ہے۔ آپ بے شمار ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ یوٹیوب پہ، تو وہ اپنے ٹارگٹ کو ہی اچیو کرتا ہے، اسی کے پیچھے بھاگتا ہے اور کسی ہرنی کو وہ نہیں پکڑتا۔ تو ہمیں بھی اپنے ٹارگٹ پر فوکس رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اس میں ناکام ہو جاؤں گا، مجھے دوسری چیز بھی اپنے سائڈ پہ رکھنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے ان سے لیسن ہے۔ اب دوسری بات ایک اور دیکھیں، جنگل کا بادشاہ شیر، اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ ایک اکیلا شیر جو دن کی روشنی میں شکار کے لیے نکلتا ہے، اس کی ناکامی کا تناسب 80% ہے۔ اس کے 100 میں سے 80 حملے ناکام رہتے ہیں، یعنی اس کی زیادہ سپیڈ نہیں ہے نا، دوسرے جانوروں کی سپیڈ زیادہ ہیں۔ پھر یہ شکار کب کرتا ہے؟ جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں، گھیرا ڈال کے اس کو شکار کر لیتے ہیں۔ یہ میں اور آپ ہیں جن کو ناکامیاں خوف زدہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے ارادے ترک کر دیتے ہیں۔ اب جنگل میں چیتے کو فل بھوک لگی ہوئی ہے، شیر کو اس کی 80 حملے ناکام ہو گئے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوراک دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے بھائی۔ نیچر کا یہ نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ ناکامیوں سے مت گھبرائیں، کوشش ترک نہ کریں۔ یہ تارے زمین پر فلم کی میں نے کچھ پکچرز ایڈ کی ہیں، اس میں آپ نے مووی دیکھی ہوگی، اس میں بھی ہمارے لیے بڑا لیسن ہے کہ ایک بچہ جو ناکام پہ ناکام ہوتا جاتا ہے لیکن اس کو ایک اچھا ٹیچر، اچھا گائیڈ لائنر ملتا ہے تو وہ اس کو ایک ٹریک پر لے کے آتا ہے، اور آخر کار وہ بچہ جو ہے جس کو لکھنا بھی نہیں آتا تو سکسیس پہ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاکستان میں لوگ CSS کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، 3 اٹیمپٹس ہوتی ہیں، ان 3 اٹیمپٹس میں کئی تو 2 دفعہ اتنے ٹوٹلی فیل ہوتے ہیں کہ ان کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اب تیسری اٹیمپٹ میں بھی فیل ہی ہوں گے، لیکن الحمدللہ وہ لڑکیاں کامیاب ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے، ایگزامپل سیٹ ہیں یہ۔